الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف جو پہلا سفر ہوا تھا، اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے، کیا کیا معجزات پیش آئے، اس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کی آغوش تربیت میں آ گئے۔ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ پیار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے طریقے سے پرورش کی۔ ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ میں قحط سالی ہوئی تو لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ اللہ سے دعا کرو بارش ہو جائے۔ چنانچہ ابو طالب نے تمام لوگوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے کر نکلے۔ جب حرم کے اندر پہنچے تو بیت اللہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اطہر کو لگایا۔ اس وقت آسمان پر کہیں بھی کوئی بادل موجود نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ جو ہی انگلی اٹھائی تو تمام اطراف سے بادل آئے اور یکا یک بارش ہو گئی۔ اسی کو کسی شاعر نے بیان کیا ہے کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ حضور کا چہرہ اطہر اتنا پرنور تھا کہ اس کے واسطے سے اللہ سے ہم بارش طلب کرتے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر کے ذریعے سے ہم اللہ سے بارش مانگتے تھے۔ ثِمَالُ الْيَتَامَ عصمۃ للارامل، جو یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کا مأویٰ و ملجا ہے۔ اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی پہنچی تو ابو طالب نے قریش کے قافلے تجارت کے ساتھ شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا، اور اولاً تو اس نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہ لینے کا ارادہ کیا، چونکہ اس کو سفر کی مشقت اور سفر کے جو مصائب تھے وہ اس کے سامنے تھے۔ ان تمام مصائب کو سامنے رکھ کر وہ حضور کو ساتھ لینا نہیں چاہتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن عین روانگی کے وقت جب ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر پر حسن اور ملال دیکھا تو اس وقت حضور کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا تو چلتے چلتے جب ملک شام کے علاقے میں پہنچے، جہاں پر وہ سفر کے دوران رکتے تھے، پڑاؤ ڈالتے تھے، وہاں ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، اور جس راہب کا نام جرجیس تھا، وہ خلاف معمول اپنے اس عبادت خانے سے باہر نکل آیا اور آ کر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام تر علامتیں پائی جو اس نے کتاب کے اندر پڑھی تھی کہ نبی آخر الزماں جو ہوگا اس کی کیا علامتیں ہوں گی، وہ تمام تر وہ پڑھ رکھے تھے۔ تو اس نے حضور کے اندر وہی علامتیں دیکھی۔ جب حضور کے اندر وہ علامتیں دیکھی تو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ ابو طالب مشائخ قریش کے ساتھ شام کی طرف سفر کیا، تو اس سفر کے دوران چلتے چلتے جب وہ اس عبادت خانے کے پاس پہنچے جہاں بحیرہ رہتا تھا، تو وہ بحیرہ اندر سے نکل کر آیا اور آ کر خلاف معمول آج تک بھی وہ سفر کرتے تھے، آج تک بھی وہ ادھر سے ادھر جاتے تھے اور وہاں پڑاؤ ڈالتے تھے، لیکن آج تک کبھی بھی وہ بحیرہ اپنے اس عبادت خانے سے باہر ان کے لیے نہیں نکلا تھا۔ آج خلاف معمول وہ باہر نکلنے کے بعد اس نے تمام لوگوں کی طرف دیکھا۔ دیکھنے کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا ھذا نبی، یہ نبی ہے۔
کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے۔ اس کے بعد اس بحیرہ نے کہا کہ لوگوں نے جب اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، نبی آخر الزماں ہے؟ بحیرہ نے کہا کہ جب آپ گھاٹی سے آ رہے تھے، گھاٹی کو آپ کراس کر رہے تھے، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ تمام حجر و شجر، تمام درخت، تمام پتھر جو تھے وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے تھے، اور درخت اور پتھر جو ہے وہ صرف اور صرف نبی کو سجدہ کرتے ہیں، نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے یہ نبی آخر الزماں ہے۔ اس کے بعد یہ بحیرہ اٹھا اور اٹھ کر اپنے عبادت خانے میں گیا اور تمام قافلے والوں کے لیے کھانا بنوایا۔ آج تک کسی کو اس نے کھانا نہیں کھلایا تھا، نہ یہ اپنے عبادت خانے سے باہر نکلتا تھا، صرف اور صرف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تمام قافلے والوں کے لیے کھانا بنوایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، کھانا ان کے سامنے پیش کیا گیا، وہ ایک جگہ پر بیٹھے تھے درخت کے سائے میں، تو بحیرہ نے دیکھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں ہے۔ دریافت کیا، دریافت کرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ وہ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہیں، تو بحیرہ نے ایک قاصد بھیجا اور بھیج کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ جب حضور تشریف لائے تو اس وقت جو درخت کا سایہ تھا وہ پورا بھر چکا تھا، تمام لوگ اس سائے کے نیچے آئے تھے، اب جو جگہ تھی وہ دھوپ کی جگہ تھی۔ حضور ایک جگہ بیٹھے تو بحیرہ نے دیکھا کہ درخت کا سایہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر سایہ کیا۔ اس سے بھی بحیرہ نے کہا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے۔ اس کے بعد اس نے قافلے والوں سے عرض کیا کہ آپ اس بچے کو ملک شام کی طرف نہ لینا، چونکہ کتابوں میں نے پڑھ رکھا ہے کہ ملک شام کی طرف اگر آپ لوگے تو وہاں پر جو رومی ہے وہ اس کے اندر وہ تمام تر علامتیں پائیں گے جو انہوں نے پڑھ لی ہے کہ نبی آخر الزماں کی علامتیں کیا ہوں گی، اور وہ علامتیں دیکھ کر وہ اس بچے کو قتل کریں گے۔ اب یہی بات چل رہی تھی تو بات چلتے چلتے اچانک بحیرہ نے دیکھا کہ 7 لوگوں کا ایک وفد دوڑتا ہوا آ رہا ہے، گھوڑوں پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ بحیرہ نے ان کو روکا اور روک کر پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ اس مہینے میں نبی آخر الزماں شام کی طرف سفر کرنے والے ہیں، ہم ان کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں۔ تو بحیرہ نے کہا کہ جس چیز کے کرنے کا خداوند نے فیصلہ کیا ہو کیا آپ اس کو بدل سکتے ہو، اس کو روک سکتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بالکل ہم تو اس کو روک نہیں سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لوگ اپنے اس کام سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے چاروں اطراف میں، تمام اطراف میں اپنے آدمیوں کو بھیج دیا ہے، لیکن وہ ادھر ادھر گئے ہیں، یہ یہیں پر آئے تھے، تو یہ ہٹ گئے اور ہٹ کر اب انہوں نے واپس جانا نامناسب سمجھا اور یہ یہیں پر اس بحیرہ کے ساتھ اس کے عبادت خانے میں ٹھہرے اور وہیں پر رہنے لگے اور اسی کے ساتھ وہاں پر بیٹھے۔ اس کے بعد بحیرہ آیا اور آ کر قریش کے قافلے سے پوچھا کہ اس بچے کا ولی کون ہے؟ تو تمام قافلے والوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ تو پھر بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ آپ اس بچے کو بالکل بھی ادھر سے آگے نہ لینا بلکہ اس کو واپس مکہ بھیج دو۔ چنانچہ ابو طالب نے حضرت بلال اور حضرت ابو بکر کو، ایک روایت میں آیا ہے کہ ان 2 لوگوں کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا اور اس بحیرہ نے روٹی اور زیتون کا تیل ناشتے کے لیے حضور کو ساتھ دے دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آدمی مطلقاً نام آیا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نام تو نہیں ہے لیکن رجل کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ روایت ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، ترمذی شریف نے کہا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ حسن اور صحیح روایت ہے۔ تو اس روایت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال کی عمر میں ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے ان کا ظہور ہو گیا تھا۔ حضرت بحیرہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شجر و حجر کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، درخت کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ جان چکے تھے کہ یہی نبی آخر الزماں ہے۔ تو پھر ابو طالب نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا۔ تو پھر وہ اپنا
سامان تجارت لے کر شام گئے اور حضور مکہ واپس آئے۔ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف سفر اول، جو پہلا سفر ہوا تھا۔